ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کے قدموں پر مت چلو، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ عزیزان گرامی، تقریر کا وقت نہیں ہے، چند باتیں جو نوشا کو نصیحت کے طور پہ بطور ماموں، میرے بھانجے کی شادی ہے معاذ کی، بطور ماموں بھانجے کو نصیحت کے طور پہ چند باتیں بتاؤں گا، اور وہ باتیں ہمارے بھانجے کی عمر کے جو نوجوان ہیں ان سب کے لیے ہوگی۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلے نکاح کے مقصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نکاح کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو، لڑکا اور لڑکی کو، جو اس کی فطری ضرورت ہے، سیکشول ڈیزائر جو ہے، یہ انسان کی فطری ضرورت ہے، مرد کی بھی اور عورت کی بھی، تو اس کو غلط راہ سے حاصل کرنے کی بجائے اس کو نکاح کے بندھن میں باندھ کے اسلام اس کو لیگلائز کرتا ہے اور اس کو پاکیزہ طریقے سے کرتا ہے۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ نسل انسانی کا ارتقاء، انسانی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے بھی نکاح ضروری ہے۔ تیسرا اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو اولاد آتی ہے وہ اولاد جو ہے تو اس کی تربیت جو تو والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے، ورنہ اگر ماں باپ نے اولاد پیدا کر کے چھوڑ دیے تو ان کی تربیت کون کرے گا؟ اگر دو ماں باپ رہتے ہیں تو بچے کی والد والدہ دونوں مل کے تربیت کرتے ہیں۔ تو یہ مختصر تمہید کے بعد میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نوجوان ساتھی جتنے بھی ہیں اس کے اندر، اس پوری محفل کے اندر، ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ایک بیٹی، کسی کی بیٹی جب ہمارے گھر میں آتی ہے تو اس بیٹی کا باپ جو ہے اپنا جگر گوشہ، اپنا جو ہے تو لخت جگر جو ہے تو توڑ کے آپ کو دیتا ہے۔ کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ شریعت نے اس کو حکم دیا ہے۔ دوسری بات، وہ اس کے سب سگے بہن بھائی، والد والدہ سب کو چھوڑ کے ایک اجنبی گھر میں آتی ہے۔ کیوں آتی ہے؟ وہ بھی شریعت کی وجہ سے آتی ہے۔ ورنہ آپ دیکھیے کہ جو لیو ان ریلیشن شپ کا چل رہا ہے معاملہ، تو اس کے کیسے حالات خراب ہو رہے ہیں، پھر بعد میں اس کے کوئی حقوق نہیں ہے، اس سے جو فائدہ، جنسی فائدہ اٹھانا ہے اٹھا لیا جا رہا، اور بعد میں کوئی اس کا لیگل حق نہیں۔ گورنمنٹ نے تو اس کو ڈسکرمنیٹ کر، اس کو وہ کر دی، لیگل کر دی، لیکن اس کا کوئی حق نہیں دی۔ تو یہ سب غلط طریقوں سے چیزیں پوری کرنے کی وجہ سے ہو رہا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ نوجوانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم جب کسی کی بچی لا رہے ہیں گھر میں تو ہم کو اس کے تعلق سے بہت زیادہ محبت کا، اس کا معاملہ کرنا چاہیے۔ دیکھیے جو رشتہ ہوتا ہے نا، تو یہ رشتے کو چلانے کے لیے شادی تو ہو جاتی، قاضی صاحب نکاح پڑھا دیتے، اس رشتے کو چلانے کے لیے ہر کسی کا رول رہتا، ہر کسی کا، گھر کے ہر فرد کا رول رہتا۔ ماں کا، ساس کا ایک رول رہے گا، نند کا رہے گا، لڑکی کی والدہ کا رول رہے گا، لڑکی کے والد کا رول رہے گا، کیونکہ دنیا کے اندر جب بھی کچھ چیزیں ہوئی تو ریاکشن ٹائم کے اندر جو ہے تو مسئلے خراب ہو جاتے، امیڈیٹ ریاکشن پہ اس پہ اس۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ تحمل ہو، ایک دوسرے کے ساتھ درگزر کا معاملہ ہو، اور خاص بات یہ ہے کہ مرد کو یہ چاہیے، جبکہ وہ شادی کے بعد کیا ہوتا، 4-5 دن تو انسان رہتا، لیکن بعد میں 2-3 بجے رات تک اگر نہیں آ رہا بچہ گھر پہ، تو پھر میاں بیوی کے درمیان گفتگو نہیں ہو پاتی۔ تو یہ صرف نکاح جو ہے تو یہ صرف جنسی ضرورت کی تکمیل نہیں ہے، بلکہ میاں بیوی کے درمیان بھی گفتگو ہو، اچھی سیر حاصل گفتگو ہو، ڈسکشن ہو، اچھی، مطلب اس کو بھی اپنی چیزوں کے اظہار کا موقع ملے۔ تو یہ تمام نوجوانوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ تیسری اور اہم بات کہ آپ دیکھیے کہ یہ تو بہت بابرکت نکاح ہے، ماشاءاللہ معاذ میاں نے بہت ساری سادگی کو برقرار رکھنے کی کوشش کی ہے، اور الحمدللہ اس کو ہم آگے بھی انشاءاللہ مینٹین کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اس کے باوجود ہم تمام نوجوانوں کو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے تو گھر میں جب داخل ہوں گے تو مسکراتے ہوئے، گھر کا باہر کا ٹینشن، آفس ہے، بزنس ہے، باس نے کچھ بول دیے تو وہ ٹینشن کو آپ اپنی دکان میں بند کر کے آئیے۔ گھر پہ آنے کے بعد یہ کر وہ کر، وہاں کی جو جھلاٹ ہے گھر پہ آ کے بتانے کی ضرورت نہیں۔ تو جو نوجوان ہیں ان کو میں کر رہا ہوں، بچی کا بھی کام ہے، بچی کے والد خیر اس کو بتائیں گے کہ بھائی جب شوہر گھر میں آئے تو وہ مسکرا کے سوادت کرے، آتے کے ساتھ ایسا کچھ کمپلین وہ چالو نہیں ہو رہا۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے تو ہم تمام لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت۔ ابھی امام صاحب قاری النکاح جو ہے وہ نکاح کی آیتیں پڑھائیں گے، ان نکاح کی آیتوں میں 4 مرتبہ تقوی کا ذکر کیا گیا، تتقون۔ ابھی رمضان گزرے، روزوں کا مقصد، ہر عبادت کا، اسلام کی ہر عبادت کا مقصد ہے۔ نماز کے ذریعے اللہ کیا چاہ رہا کہ مسلمانوں میں ڈسپلین آنا، مسلمانوں میں صف بندی کی جو ہے تو خاصیت آنا۔ روزے کے ذریعے اللہ نے کیا چاہا، ابھی جو مہینہ گزرا، لعلکم تتقون، تاکہ ہمارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو۔ تو تقوی کیا ہے؟ تقوی کوئی حلیہ بدل لینے کا نام نہیں ہے
کہ میں نے داڑھی چھوڑ دیا, کچھ لباس تبدیل کر لیا تو یہ متقی ہو گیا. تقوی ہمارے اندرون کی تبدیلی کا نام ہے. ہمارے دل کے حال سے اللہ تعالیٰ واقف ہے. ہم یہ جو آیت پڑھی جاتی ہے کہ قولوا قولا سدید, کہ سیدھی اور سچی بات کرو, تو ہر معاملے میں ڈیل کرتے وقت, یہ تو نکاح کے خاص موقع سے پڑھی جاتی ہے, لیکن وہ آیت صرف نکاح کے لیے نہیں ہے, بلکہ اپنے ہر معاملے میں جو ہے تو سیدھی اور سچی بات کرنا ہے. اس کے علاوہ جو آیت پڑھی جاتی ہے کہ حق تقاتہ, کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کو اختیار کرنے کا حق ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے تو تقوی کے اوپر ہے. تو تقوی اندرون کی تبدیلی کا نام ہے, اندر کی تبدیلی کا نام ہے. اور ہم ہر کام کے اندر, ہر چیز کے اندر یہ دیکھیں, چاہے آپ ملازمت کر رہے ہو, چاہے آپ نوکری کر رہے ہو, چاہے آپ کاروبار کر رہے ہو, یا آپ شادی بارات کے معاملات کر رہے ہو, ہم کو ہر معاملے میں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ میرے رب کا کیا حکم ہے اس کے اندر, میرے رب کا اس معاملے میں کیا حکم ہے, اور میں اس کے حساب سے کروں گا. تو اگر ہم ہر کوئی کوشش کریں گا تو یہ چیز جو ہے تو ہونی چاہیے کہ ہم تمام نوجوان جو یہاں سن رہے ہیں ان تمام سے گزارش ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کیجئے, اپنی تنہائی کو پاک رکھیے. آج تنہائی کو پاک رکھنا بہت مشکل ہو گیا. پہلے ہوتا تھا کہ بھئی نوجوانوں کو کچھ ایسے پرانے زمانے کے چیزیں ہوتی تھی, اب آپ کی پاکٹ کے اندر آ گئی چیزیں. تو آپ کی تنہائی, آپ کی جو ایکانت ہے آپ کا, اس کو پاکیزہ رکھیے. ورنہ یہ جو آج ہمارے ملک کے جو حالات ہیں یا پورے ورلڈ کے جو حالات ہیں, یہ اندرون کی پاکیزگی کے نتیجے میں نہیں. آج ہم دیکھ رہے ہیں جو کیسز ہمارے پاس آتے ہیں, میٹرز آتے ہیں, تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر یہ جو جنسی بہرا روی ہے, جو اپنے جنسی تکمیل کے لیے جو غلط راستوں کا استعمال ہو رہا ہے, تو اس کے نتائج بہت خطرناک سامنے آ رہے ہیں, بہت خطرناک. میں اس کے سائنٹیفک چیزوں پہ نہیں جاؤں گا, جو روحانی نتائج اس کے آ رہے, تو یہ آ رہے ہیں کہ جھوٹ, غیبت, چغلی, ایک دوسرے کا حق مارنا, یہ سب چیزیں اس کی وجہ سے آ رہی. اور اس کے نتائج یہ ہو رہے کہ ہم کمزور ہو گئے, ہمارا دبدبہ, ہمارا رعب ختم ہو گیا. تو خصوصاً جتنے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں, تو ان سے میری یہ گزارش ہے کہ جو رمضان کا مہینہ گزرا, آپ لوگوں نے عبادتیں کی, پورے روزے رکھے, تو باقی کے 11 مہینوں میں بھی ہم کو وہ جو صبح طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک آپ یہ کھانے اور پانی سے رک رہے تھے, تو اب بھی آپ کو یہ چاہیے کہ باقی کے کیوں رک رہے تھے, کیونکہ اللہ کا حکم تھا. اللہ نہیں چاہتا تھا کہ آپ اس ٹائمنگ کے دوران وہ کرو. تو آپ جتنے بھی باقی کے 11 مہینوں میں اب یہاں سے جو بھی کام کریں گے آپ, تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس معاملے میں اللہ رب العزت کا کیا حکم ہے, اور اس کام سے پھر رک جائیں گے آپ. اگر اللہ نے اس کام کو کرنے کا حکم دیا تو اس کام میں سبقت لے جائیں گے, اگر اس کام سے اللہ نے روکا ہے تو اس کام سے ہم رک جائیں گے. عزیز ساتھیوں, یہ چند کلمات تھے جو میرے بھانجے کی نصیحت کے لیے بھی تھے, اور تمام نوجوان جو یہاں بیٹھے ہوئے ان کے لیے بھی تھے. یہ جو خاندان جو ہوتا ہے وہ میاں بیوی کے کوارڈینیشن سے مل کے بنتا ہے, اور میاں بیوی کے درمیان جب کوارڈینیشن ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ, تو یہ سب چیزیں جو ہے تو بہت اچھے سے اسموتھلی چلتی. لیکن کوارڈینیشن نہیں ہے تو پھر بہت ساری باتیں ہو جاتی. تو کوارڈینیشن کب ہوگا, جب آپ جو ہے تو زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کریں گے, ایک دوسرے سے گفتگو کا معاملہ رکھیں گے, ڈسکس کریں گے. اور نوجوانوں کو خاص طور پہ یہ چاہیے کہ بہت ساری چیزوں میں درگزر کرنے کی ضرورت, بہت ساری چیزوں میں. تو چونکہ عورت کو کمزور بنایا گیا, عورت کمزور ہے, آپ کے گھر میں وہ طاقتور چیز نہیں ہے, وہ کمزور ہے. تو ہم کو چاہیے کہ ہم جو ہے تو اس معاملے میں درگزر کا معاملہ رکھیں. ہم مرد ہیں, نان نفقے کی ذمہ داری ہماری ہے, اس کا لباس, اس کا جوڑا, اس کی ہر چیز کی ذمہ داری ہماری. تو نوجوانوں کو چاہیے کہ ذمہ داری کو ہم پورا کریں, اور اس کے اولاد ہونے کے بعد پھر تربیت کے اندر بھی والد کا بہت پارٹ ہے. آپ گالیاں دے رہے تو بچے بھی جو ہے تو پھر دیکھیں گے کہ باپ گالیاں دے رہا ہے, اس کا مطلب یہ بری بات نہیں ہے. آپ جو ہے تو فلمی گانے وغیرہ دیکھ رہے تو بچہ بھی دیکھے گا, بولے گا یار یہ کوئی بری بات نہیں ہے. تو اولاد کی تربیت کے اندر بھی والدین کا بہت پارٹ ہے. یہ تو آگے کی بات ہے انشاءاللہ. لیکن جتنے بھی نوجوان بیٹھے ہیں جن کے بچے ہوں گے, جن کی شادیاں ابھی ہوئی ہوں گی 2-3 سال پہلے, تو آپ یاد رکھیے کہ آپ کے بیہیویئر کی بنیاد پہ آپ جیسا رہیں گے بچے آپ کو دیکھ کر سیکھیں گے, اور اس کی وجہ سے جو ہے تو یہ چیزیں رہیں گی. میں چونکہ چیزیں کمپلیٹ ہو گئی ہے, میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو نکاح ہونے جا رہا ہے اس کے اندر برکت عطا فرمائے, دونوں جوڑے کو جو ہے تو ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ عطا فرمائے. تمام خاندان کے لوگ, دونوں خاندانوں کے لوگ اس رشتے کے اندر اپنا اپنا کنٹریبیوشن کریں,
رشتے کو جوڑنے کے لیے کنٹریبیوشن کرے. یہ چند باتیں تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی مغفرت بھی فرمائے. اللہ تعالیٰ اس جوڑے کے اندر برکت عطا فرمائے. آمین. و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.